بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار بھائیوں، اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ مکئی کی بھاریہ فصل کو ہم کب تک کاشت کر سکتے ہیں۔ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کا جو سفارش کردہ وقت ہے وہ آخر فروری تک ہے، یعنی آپ اس کو اگر فروری کے مہینے میں کاشت کرتے ہیں تو ایک اچھی پیداوار کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو مکئی کی بھاریہ فصل کو مارچ میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ مکئی کی جو فصل ہے وہ درجہ حرارت کیونکہ مارچ میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو جب اس کی بڑھوتری یا شروع سے ہی زیادہ درجہ حرارت ہو، فصل جو ہے اپنے بڑھوتری کے مراحل تیزی سے طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات ذہن میں رہے کہ مکئی کی جو بہترین بڑھوتری جو ہوتی ہے وہ 28 سے لے کے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہے، لیکن درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ سے جیسے ہی کراس کرتا ہے تو مکئی کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں جو درجہ حرارت ہے وہ 30 سے بڑی آرام سے کراس کر جاتا ہے پنجاب کے جو آب پاش علاقے ہیں جہاں پہ مکئی کاشت ہوتی ہے۔ اس کو اس ایک اور تناظر میں اگر دیکھیں تو مکئی کی جو فصل ہے اس کی بہاریہ کاشت کو تقریباً 2700 حرارتی یونٹس درکار ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو لیٹ کاشت کرتے ہیں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہی 2700 حرارتی یونٹس جو ہیں وہ اس کو تھوڑے دنوں میں میسر آ جاتے ہیں، اور وہ فصل کی جو ہے وہ تیزی سے جو پکائی کرتی ہے تھوڑے دنوں میں پک جاتی ہے، جس سے اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مکئی کی فصل کو بجائی سے لے کر پولینیشن کے مرحلے تک تقریباً 1400 حرارتی یونٹس جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ 1400 حرارتی یونٹس جو ہیں وہ اس کو کم از کم 50 سے 55 دنوں میں ملنے چاہیے۔ اس سے کم دنوں میں اگر 1400 حرارتی یونٹس اس کو مل جاتے ہیں، یعنی کہ زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے اور یہ 1400 حرارتی یونٹس اس کو 50 یا 55 دنوں سے کم میں مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یعنی کہ یہ پیداوار آپ کی بہت کم آ سکتی ہے، جس سے آپ کا جو ریٹرن ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، کھاد پانی اور دوسرے بیج وغیرہ پہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کا آپ کو مناسب ریٹرن جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیٹ کاشت کا جو ایک اور پہلو ہوتا ہے وہ پولینیشن کے وقت درجہ حرارت کا ہوتا ہے۔ اگر پولینیشن کے وقت درجہ حرارت جو ہے زیادہ ہو، یعنی 40 یا اس سے کراس کر جائے تو اور رات کا درجہ حرارت بھی بڑھ جائے تو پولینیشن کے جزوی یا مکمل فلاپ ہونے کے جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم نے پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے چند اضلاع کا جو ہے کلائمیٹ کا ڈیٹا لیا، ہمیں پچھلے 4 سالوں کا وہ ڈیٹا ملا اور اس کو ہم نے انالیسس کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان اضلاع میں اگر ہم مارچ کے مہینے میں مارچ کی مختلف تاریخوں کو بجائی کرتے ہیں تو ہمیں جو 1400 حرارتی یونٹس درکار ہیں پولینیشن کے مرحلے تک آنے کے لیے، وہ کب اس کے پورے ہوتے ہیں، کن تاریخوں میں پورے ہوں گے اور وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کتنے دن فصل لے گی، اور یہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری ایک مارچ کے مہینے میں ایک اچھی پیداوار لینے کے کتنے چانسز ہیں۔ سب سے پہلے ہم ضلع ساہیوال، اوکاڑا، قصور اور فیصل آباد کا انالیسس دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ان اضلاع میں 1 مارچ کو کاشت کریں تو فصل جو ہے وہ پولینیشن کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس کو 59 دن چاہیے ہوں گے، اور یہ 30 اپریل کا بنتا ہے پیریڈ۔ اور اسی طرح اگر 5 مارچ کو ہم کاشت کریں تو ہماری فصل تقریباً 2 سے 3 مئی کو جو ہے وہ پولینیشن کے مرحلے پر پہنچے گی، اور یہ تقریباً 57-58 دن بنتے ہیں۔ اسی طرح 10 مارچ کو اگر ہم کاشت کرتے ہیں تو یہ تقریباً 4-5 مئی کو فصل ہماری جو ہے وہ پہنچتی ہے پولینیشن کے مرحلے پر، اور یہ تقریباً جو ہے 54-55 دن بنتے ہیں۔ اسی طرح 15 مارچ کو اگر ہم کاشت کریں تو ہماری جو فصل ہے وہ 7-8 مئی کو پولینیشن کے مرحلے تک پہنچتی ہے، اور یہ تقریباً 52-53 دن جو ہے وہ بنتے ہیں پولینیشن کے مرحلے تک آنے کے لیے۔ اور ان تاریخوں میں اگر ہم اوسط جو درجہ حرارت دیکھیں تو یہ 1 مارچ والی کے لیے تقریباً پولینیشن کے تقریباً 39-40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور 5 مارچ کے لیے تقریباً یہ 36-37-38 سینٹی گریڈ ہے، 10 مارچ کے لیے بھی 37 سے 38 سینٹی گریڈ ہے، اور 15 مارچ کے لیے جو ہے یہ بھی پولینیشن پہ درجہ حرارت ہے وہ 37-38 سینٹی گریڈ ہوگا۔ ان اضلاع میں اگر ہم 15 مارچ سے بعد میں چاہتے ہیں کاشت کرتے ہیں تو ہوگا کیا، اس کے جو 1400 درکار حرارتی یونٹس ہیں وہ 50 سے کم دنوں میں پورے ہوں گے، اور یہ اگر 50 سے کم دنوں میں پورے ہوتے ہیں تو یہ لامحالہ بات ہے کہ آپ کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ کم آئے گی، اور آپ کو جو ہے مناسب ریٹرن آپ کی انکم پہ وہ آنے کا چانسز بہت کم ہے، یعنی کہ بہت بڑا رسک پہ آپ چلے جاتے ہیں اور پولینیشن کے مکمل فیلور ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے انالیسس کیا ملتان کے ضلع کا، چونکہ ملتان جنوبی پنجاب کو کور کرتا ہے اور
جنوبی پنجاب میں بھی بہت زیادہ مکئی اب کاشت ہو رہی ہے۔ اگر 1 مارچ کو ملتان یا اس کے ملکہ علاقوں میں کاشت ہوتی ہے تو اس کے جو 1400 حرارتی یونٹس ہیں وہ تقریباً 28 اپریل کو پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ 58 دن لے گی اور فصل جو ہے وہ پولینیشن کے مرحلے پہ پہنچ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم 5 مارچ کو کاشت کرتے ہیں تو فصل 30 اپریل کو جو ہے وہ پولینیشن کے مرحلے پہ آ جائے گی اور 56 دنوں میں وہ جو ہے وہ کاشت اپنا پہنچتی ہے۔ 56 دن اس کو درکار ہیں پولینیشن کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح 10 مارچ کو اگر کاشت کرتے ہیں تو 3 مئی کو اس کی پولینیشن کے مرحلے پہ راؤنڈ اباؤٹ آ جائے گی اور یہ تقریباً 54 دن ہے۔ اور 15 مارچ کو اگر ہم کاشت کرتے ہیں تو یہ تقریباً 51 دنوں میں 1400 حرارتی یونٹس اس کے پورے ہو جائیں گے اور 5 مئی کو پولینیشن کے مرحلے پہ آ جائے گی۔ تو ملتان یا اس سے جو ملکہ علاقے ہیں اس میں اب جو ہے وہ ہمیں میرا خیال میں 10 مارچ سے بیونڈ جو ہے وہ کاشت نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑا رسک ہے۔ اور اگر ہم اس کو جاتے ہیں تو ہمارے جو دن ہیں وہ 50 سے کم ہوں گے تو ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے وہ فصل کی بہت کم ہو جائے گی۔ میری آج کی ویڈیو کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ کاشتہ مارچ میں جو لیٹ کاشتہ فصل ہے اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کبھی بھی نارمل سوئنگ کے مقابلے میں نہیں آئے گی، لیکن جو ہے اگر آپ اس کو کاشت کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے مجبوری ہے تو 15 جو ضلع ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن یا فیصل آباد کے جو اضلاع ہیں اس میں 15 مارچ کے بعد قطعاً اس کو کاشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر جو ضلع ملتان کی اگر یہ جنوبی پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ 10 مارچ کے بعد اس کو کاشت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ کے پیداوار کم ہوگی یا جو پولینیشن ہے اس کے جزوی یا مکمل طور پہ فلاپ ہونے کے جو ہے وہ چانسز رہتے ہیں۔ کلائمیٹ میں جو ہے سالوں کے درمیان بھی ویریشن ہوتی ہے، کسی سال زیادہ گرمی پڑتی ہے کسی سال کم، لیکن اگر آپ اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے گرمی برداشت کرنے والے ہائیبرڈ کاشت کیے ہیں اور مینجمنٹ بھی آپ کی اچھی ہے تو آپ کا جو ہے وہ مناسب جو اس کی پیداوار آنے کا چانس کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر درجہ حرارت زیادہ آ جائے تو آپ کے جو خطرات ہیں کراپ کے فیلیور کے جو کم پیداوار کے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔